اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، کربلا کی جنگ میں جہاں انسان ایک دوسرے کے مد مقابل تھے، وہیں امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے تمام جہانوں کی مخلوقات بھی صف بستہ امام کی خدمت میں حاضر تھیں۔ جس طرح جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا، اسی طرح بے شمار ایسی مستند روایات ہمیں ملتی ہیں کہ جن کے مطابق کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے فرشتوں کے لشکر بھی حاضر تھے۔ ناظرین، اسی طرح امام علیہ السلام کی خدمت میں مومن اور مسلمان جنات بھی اجازت طلب کر رہے تھے کہ اگر انہیں جنگ کی اجازت مل جائے تو وہ جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیں اور یزیدی فوج کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیں۔ لیکن امام علیہ السلام اپنے رب سے کیے گئے وعدے کے مطابق اس امتحان میں کسی کی شمولیت نہ چاہتے تھے، اس لیے امام کی طرف سے کسی کو بھی اجازت نہ مل سکی کہ وہ یزیدی فوج پر حملہ کرے اور اس جنگ کے نتائج تبدیل کرے۔ ہم اس سے پہلے ایک ویڈیو جناب ظافر جن اور ایک ویڈیو ابھی حال ہی میں جناب یافز جن کے حالات پر اپلوڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی قبیلہ جنات کے ہی ایک جن جناب قیس ابن عبداللہ ابن ازعکس پر تیار کی گئی ہے۔ یقیناً یہ نام آپ سب کے لیے نیا ہے اور دلچسپی کا باعث ہے، تو وقت ضائع کیے بغیر آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، قیس ابن عبداللہ کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کے زمانے میں ہوئی۔ یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب انسانوں اور جنات دونوں کی تاریخ میں بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ قیس کا بچپن مکہ کے گرد پہاڑی علاقوں میں گزرا۔ کم عمر میں ہی ان کے والد نے اپنے قبیلے کے رسم و رواج اور فنون جنگ کے مطابق انہیں جنگی تربیت سے آراستہ کیا۔ یہ اپنے قبیلے میں انتہائی منہ زور، طاقتور اور غسیلے نوجوان بن کر ابھرے۔ ان کی والدہ اور والد دونوں توحید پرست، یعنی ایک اللہ ایک خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام قنی بنت زبعہ تھا، جنہوں نے اپنے قبیلہ زبعہ کے عقائد کو مسترد کیا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ اس پر انہیں قبیلہ بدر کر دیا گیا۔ ناظرین، مکہ کے اطراف میں کنی کی ملاقات عبداللہ ابن ازعکس سے ہوئی۔ عبداللہ ابن ازعکس پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج سے وابستہ تھے اور جناب سلیمان علیہ السلام کے جنگجو کمانڈرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عبداللہ نے کنی کو پناہ دی اور بعد میں ان کی شادی ہو گئی۔ ان دونوں کے بیٹے کا نام قیس ابن عبداللہ ہے۔ ناظرین، کتاب الجن والعالم ہم کے مطابق قیس ابن عبداللہ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: قیس ابن عبداللہ ابن ازعکس بن زہراق بن فارق الحق بن رحمان بن قابیل بن زمار بن حارث النار بن ذوالقیسار بن سموم بن لہب بن برکشام بن ازوہان بن القدیم ابن ابلیس اسرائیل۔ ناظرین، قیس کے والد اپنے قبائل کے جھگڑوں اور جھڑپوں میں قیس کو اپنے ساتھ رکھتے تاکہ وہ عملی جنگ کی مہارت حاصل کر سکیں۔ ایک رات اچانک مخالف قوتوں کے حملے کی وجہ سے قیس کے والدین عبداللہ ابن ازعکس اور کنی دونوں مارے گئے۔ اس وقت قیس کی عمر 190 برس تھی۔ والدین کی وفات کے بعد قیس دور دراز پہاڑوں میں اکیلے چلے گئے۔ ان کی اس تنہائی کا عرصہ تقریباً 82 سال 3 ماہ بیان کیا جاتا ہے۔ تنہائی کی زندگی میں یہ راہ چلتے قافلوں کو پریشان کرتے اور انہیں سخت نقصان پہنچاتے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب قیس مذہب سے بھی دور ہو کر گمراہ ہو گئے۔ وہ کریا کریا پھرتے رہے اور جنوں کی ایک ایسی جماعت تلاش کرتے رہے جو انہیں قبول کر سکے۔ یہی تلاش انہیں جنوں کے ایک کمانڈر
تیار کی جماعت کی طرف لے گئی جو بیر العلم کنویں سے وابستہ تھی۔ قیس کی انہی کاروائیوں کے دوران ان کا مقابلہ امام علی علیہ السلام سے ہوا، جو قیس کی زندگی کا ایک بڑا موڑ ثابت ہوا۔ بیر العلم کنویں کی مشہور جنگ میں یہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف دو بدو یعنی بنفس نفیس لڑنے کے لیے آئے۔ مولا علی علیہ السلام نے قیس کو بے بس کر کے پچھاڑ دیا۔ اس جھڑپ میں قیس کو شدید شکست ہوئی اور وہ جسمانی طور پر مغلوب ہو گئے۔ یہی وہ موڑ تھا کہ جہاں قیس امام علی علیہ السلام کے دست حق پرست پر ایمان لا کر اور ان کا فیض پا کر دوبارہ سے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے اور شیعت اختیار کی۔ بیر العلم واقعے کے بعد قیس کی توجہ اہل بیت علیہم السلام کی طرف ہوئی۔ قیس نے امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دور کا بھی مشاہدہ کیا۔ ناظرین، جناب قیس کے حالات پر نظر دوڑائی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ جناب جعفر جن کی مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک سے تاج پوشی کے وقت سے ہی جناب قیس حضرت جعفر جن کی فوج سے وابستہ ہوئے۔ امام علی علیہ السلام نے جعفر کو حکمران مقرر کرنے کے بعد ان کے قبیلے کے تمام معاملات ہموار کیے اور سلطنت کا انتظام و انصرام درست کر کے دیا۔ کوئی بعید نہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ہی جناب جعفر کی فوج کی بھی جز بندی فرمائی ہو، کیونکہ اس کے بعد جناب قیس کا لقب حاکم الثمانیہ کے طور پر پڑھنے کو ملتا ہے۔ حاکم الثمانیہ سے مراد 8 کا نگران ہے۔ جناب قیس کی کمانڈ میں جن 8 جنگی سرداروں کو دیا گیا ان کے نام اکبر ابن عبد الفرید، قاسم ابن انگار زائی، ذوالفقار ابن رضا کنوی، قلراش ابن میزان، احسان بن ترزا، خرزل ابن قوم، رسان ابن واسی اور ذوالقیم ابن واسی ہیں۔ قیس کی سربراہی میں 7600 جنوں کی کمانڈ دی گئی اور یمن اور اس سے ملحقہ علاقے ان کی سربراہی میں دیے گئے۔ ان کا قیام یمن میں ہے اور یہ وہیں سے اپنے مروجہ نظام کے تحت جناب جعفر سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ ناظرین، کتاب الجن والعالم ہم کے مطابق جب واقعہ کربلا رونما ہوا تب بھی قیس یمن میں ہی موجود تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد بحران شروع ہوا تو اس وقت جنوں کے گروہوں کا نجف اشرف میں موجود ہونا بتلایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عین کربلا کے سانحے کے وقت جناب جعفر جن کی تاج پوشی کی سالانہ تقریبات منعقد کی جا رہی تھیں۔ تمام جن ان تقریبات میں شامل ہونے کے لیے پہلے نجف اشرف جا کر امام علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر زیارت کر رہے تھے اور پھر جناب جعفر کے پایہ تخت کی طرف گردش کر رہے تھے۔ کتاب کے مطابق جب جنات کے گروہوں کو امام کی کربلا میں موجودگی اور ان کے خلاف یزیدی فوجوں کی صف آرائی کا علم ہوا تو اس وقت نجف اشرف اور اس کے اطراف کے علاقوں میں جنات کی غیر معمولی نقل و حرکت شروع ہو گئی، اور اب بڑی تعداد میں جنات کے گروہ مختلف سمتوں سے گزرتے ہوئے کوفہ اور نینوا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کی رفتار اور انداز عام سفر سے مختلف تھا۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ کسی بہت بڑے اور غیر معمولی واقعے کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں۔ قیس نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے فوراً حالات کی معلومات جمع کرنا شروع کر دیں۔ انہیں شک ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں جنات کا ایک ہی سمت میں حرکت کرنا معمولی بات نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو پیش آنے والے عظیم تصادم کے لیے جنات کے مختلف گروہ کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کربلا سے یہ خبریں بالآخر قیس بن عبداللہ کے دست راست مالک ابن رضا کنوی نامی جن تک بھی پہنچیں۔ قیس تب اپنے لشکر کے ساتھ جناب جعفر کی تاج پوشی کی سالانہ تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے یمن سے نجف آ چکے تھے۔ مالک ابن رضا کنوی بھی قیس سے ملاقات کے لیے فوراً نجف پہنچے اور ان دونوں نے صورتحال پر نہایت تفصیل سے تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں یہ معاملہ زیر بحث آیا کہ کیا اس موقع پر انہیں اپنے ہیڈ کوارٹر
یعنی جناب جعفر کے پایہ تخت کی طرف حرکت کرنی چاہیے یا براہ راست کربلا جانا چاہیے۔ پھر دونوں میں یہ طے پایا کہ اگر انہوں نے اس موقع پر کربلا میں حاضری نہ دی تو بعد میں انہیں یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا کہ تاریخ کے ایک عظیم ترین واقعے کے وقت وہ کہیں اور موجود تھے۔ چنانچہ دونوں نے اپنا رخ کرب و بلا کی طرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ دونوں اپنا لشکر لے کر کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے۔ راستے میں کچھ دیر کوفہ رکے۔ کوفہ میں جنات کے بے تحاشا جنگی گروہ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ان میں مومن اور مسلمان دونوں طرح کے گروہ کوفہ میں جمع تھے، جن میں بیشتر اپنے مخصوص اسلحوں کے ساتھ آئے تھے، جبکہ کچھ گروہ غیر مسلح بھی وہاں موجود تھے۔ ناظرین، بہرحال جناب قیس اپنے جنگی لشکر کے ساتھ الکفل کی جانب سے کربلا میں داخل ہوئے، اور جناب جعفر جن کا لشکر کربلا پہنچا تو قیس اور مالک ابن رضا کنوی جناب جعفر کی اجازت سے ان کے بڑے لشکر میں شامل ہو گئے۔ ناظرین، شیعہ روایات میں جناب جعفر کے واقعات کے ضمن میں ملتا ہے کہ جناب جعفر کا عظیم لشکر صف بستہ کربلا میں کھڑا امام کی اجازت کا منتظر تھا کہ ان کے بادشاہ کو اگر امام وقت سے جنگ کی اجازت مل جائے تو وہ جنگ کا نقشہ تبدیل کر دیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب قیس نے کربلا کے تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور وہ واقعہ کربلا کا عینی شاہد بنا۔ اس نے جرت اور دلیری کے وہ مناظر دیکھے جن کی مثال کسی اور جنگ میں دیکھنے کو نہیں ملی۔ قیس نے انتہائی ضبط اور صبر کے ساتھ وہ تمام مناظر دیکھے اور برداشت کیے، اور اس عظیم سانحے کی مصیبت اور عظمت کو بھی محسوس کیا جو اس کے سامنے رونما ہو رہی تھی۔ بقول قیس یہ کوئی عام قسم کا جنگ و جدال نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا سانحہ تھا جس نے انسانی تاریخ کا دھارا اور رخ ایک الگ سمت میں موڑ دیا۔ قیس کے مطابق جنات کے لشکر نے کربلا کے تاریخی نتیجے کو تبدیل کرنے کے لیے مداخلت نہیں کی، کیونکہ جناب جعفر امام حسین علیہ السلام کے روبرو دست بستہ جنات کے لشکر کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارشات پیش کر رہے تھے اور امام سے التجا کر رہے تھے، لیکن امام نے انہیں کسی قسم کی اجازت یا حکم نہیں دیا۔ ناظرین، یہاں میں آپ کی توجہ اس لمحے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جس میں جناب جعفر اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔ امام نے جعفر کو اس کے اس کار خیر پر دعا دی اور فرمایا کہ یہ جنگ امتحان خداوندی ہے جسے ہم اہل بیت نے تنہا ادا کرنا ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ مشیت خداوندی اور خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اگر آج انسانی طاقت کی بجائے دیگر قوتوں سے مدد لے لی گئی تو رہتی دنیا تک یہ لوگ کہیں گے کہ حسین نے معجزاتی جنگ لڑی، اور کربلا امتحان دینے کا مقام ہے، نہ کہ معجزے دکھانے کا۔ معجزہ ہی دکھانا ہوتا تو ہم اکیلے عباس کو ہی اگر اجازت دے دیتے تو جنگ کا نقشہ تبدیل ہو جاتا۔ ناظرین، اجازت کا نہ ملنا اور بے بس ہو کر امام کی مدد نہ کر سکنے کا ملال بعد میں جناب جعفر اور قیس بن عبداللہ کی زندگیوں کا غم، دکھ اور گریہ کا استعارہ بن کر ابھرا۔ جناب قیس بن عبداللہ کربلا کے بعد الحزین کے لقب سے پکارے جانے لگے۔ قیس کی شخصیت میں کربلا کے واقعے نے انقلاب برپا کر دیا۔ وہ جو واقعہ کربلا سے پہلے انتہائی سخت اور بہادر جنگجو سمجھا جاتا تھا، اب غم اور دکھ کا علم بردار بن گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب جعفر اور ان کا لشکر واپس روانہ ہو گیا۔ قیس اس سفر اور مشاہدے سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ کتاب الجن والعالم ہم کے مصنف کے بیان کے مطابق بعد کے زمانے میں وہ اس غم اور تکلیف کا اظہار مسلسل کرتے ہیں کہ وہ کربلا میں کس طرح بے بس ہو گئے اور قدرت اور قوت رکھنے کے باوجود امام علیہ السلام سے اجازت نہ ملنے کے سبب امام اور اہل بیت کی مدد نہ کر سکے۔ قیس ابن عبداللہ کا یمن سے کربلا اور پھر واپسی کا سفر
कैस की ज़िंदगी का वो रूहानी इनकलाब है जिसको कायनात की हर मखलूक में बर्पा करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे ने करबला में शहादतें पेश की। किताब अल जिन्न वल आलिम हुम के मुताबिक जनाब कैस बिन अब्दुल्ला अभी हयात हैं और गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोज़ व शब गुजारते हैं। नाजरीन, ये तमाम मज़मून किताब अल जिन्न वल आलिम हुम जो सैयद इंतज़ार मेहदी ऑफ अहमदाबाद हिंदुस्तान की तसनीफ़ है कि बाब कैस इब्न अब्दुल्ला से अख़ज़ करके पेश किया गया। उम्मीद है हस्ब साबिक हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप इस पर पेश की जाने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरवीज व अशात में हमारे हिस्सेदार बनें। आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।